Posso mostrar pros seus amigos, Júlia? Gente, ele abre a boca assim, ó. Oi, eu sou o Neco Boneco. Legal. Não, senão a gente pode estragar o brinquedo da... Gente, olha que legal. Posso mostrar pros seus amigos, Júlia? Gente, ele abre a boca assim, ó. Oi, eu sou o Neco Boneco. Gente, olha que legal. Posso mostrar pros seus amigos, Júlia? Gente, ele abre a boca assim, ó. Oi, eu sou o Neco Boneco. मैं आफ्ताब आलम तमाम सामीन और नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। पहले की तरह इस बार भी नए आने वालों को पैगाम देता हूँ कि वो मेरी आइंदा वीडियोस और लेक्चर्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही छोटा सा जो घंटी का निशान है इस पर भी क्लिक करें ताकि मेरे आइंदा वीडियोस और लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। प्यारे तुलबा और नाज़रीन, आज मैं सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई तहरीर कौमी इत्तिफ़ाक़ पर बहस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सबक पेशावर टेक्स्ट बुक बोर्ड के 9वीं जुमात के उर्दू की किताब का तीसरा सबक है। सर सैयद अहमद ख़ान लफ्ज़ कौम की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहते हैं कि पहले ज़माने में किसी शख्स का किसी कौम में होना जो किसी भी बात के हवाले से या किसी भी हवाले से शोहरत रखता था उसे उसके नाम से कौम को मंसूब किया जाता था। या अगर कोई किसी मुल्क का बाशिंदा होता था तो कौम का तस्वुर जो कुछ आजकल भी इसी तरह होता है, जैसे चीन के रहने वालों को चीनी और पाकिस्तान के रहने वालों को पाकिस्तानी और इसी तरह दूसरे ममालिक के रहने वालों को उनके मुल्क के नाम से याद किया जाता है। मुल्क की कौमियत के साथ उनके अपने मुल्क के साथ मुल्क में अपनी भी कुछ अक़वामें होती हैं जिनके वो हिस्सा होते हैं, जैसे पाकिस्तान में पठान, पंजाबी, सिंधी वगैरह वगैरह। इन सब से बढ़कर वो नज़रिया जो तमाम अक़वाम या हर किस्म के तबक़े फ़िक्र को एक कौम बनाता है वो इस्लाम है। इस्लाम हमें बग़ैर रंग, नस्ल या ज़ुबान वगैरह की तफरीक के हमें आपस में भाईचारे का दर्स देता है। जैसे अगर कोई मुसलमान चीन से है और उसकी ज़ुबान भी चीनी है, इसके अलावा कोई मुसलमान अमेरिका में और कोई और ज़ुबान बोलता है, फिर भी अगर वो दायरा इस्लाम में है तो वो आपस में भाई। इस तस्वुर ने हमारे दरमियान तफरका को ख़त्म कर दिया है और हमें एक मजबूत रस्सी कलमात तय्यबा से बांध दिया है। कुरान मजीद भी हमें यही दर्स देता है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, बस अपने भाइयों के दरमियान सुलह कराओ और तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये बात निहायत अफसोसनाक है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई तो हैं, मगर शैतान और नफ्स के वसवसों की वजह से ये सब लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों जैसे हो गए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई रिश्ते में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, मगर दिल में उसके खिलाफ नफरत रखने की वजह से उसे मरने के लिए कुएं में फेंक दिया था। बिरादरान इस्लाम की हालत भी उन्हीं की तरह है। उनके दरमियान ख़ानदानी रिवायात ऊंच नीच आ गई हैं जिसने मुसलमान कौम के इत्तिफाक का शीराज़ा बखेर दिया है और दुश्मन उनको एक एक करके मारता चला जा रहा है। दुश्मनों को यह अंदाज़ा है कि अगर ये इत्तिफाक में आ गए तो दुनिया में खुद को सुपर पावर कहने वाले सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे, इसलिए वो शैतानी हथकंडों से इनमें निफाक पैदा करते हैं और उनको अकेला करके उन पर हमलावर होते हैं। इस तरह उन्हें कामयाबी नसीब होती है। मुसलमान कौम में नाइत्तेफाकी पैदा करने और इनको अलहदा करके उन पर वार करने के लिए दुश्मन मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और हम उनकी चालों में दानिस्तान या नादानिस्ता तौर पर फंस रहे हैं
اور اپنے اسلامی روایات سے روگردانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس دنیا میں بھی ہم ناکامیوں کے شکار ہیں اور قیامت میں بھی شرمندہ ہوں گے۔ شیطان اور اس کے چیلے ہمیں دوستی اور مدد کا ہیلا دیتے ہیں اور ہم میں نفاق پیدا کر کے آپس میں لڑاتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ شیطان نے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو دوستی کا حوالہ دے کر ورغلایا اور جنت سے نکلوا دیا تھا، تو پھر ہمیں اپنا دشمن صاف نظر آ جائے گا اور اس طرح وہ اپنی چالوں میں ناکام ہو کر نامراد ہو جائے گا۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور جو کلمہ شہادت کا ورد کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اگرچہ بہت سے مسائل میں ہمارا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص کلمہ شہادت پڑھتا ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ نفاق اور آپس کی جھگڑوں کی وجہ سے مسلمان قوم کئی حصوں میں بٹ چکی ہے۔ اتحاد کی برکات ختم ہو گئی ہیں، ہمدردی، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے غم میں شرکت، اس کے علاوہ متحدہ مسائل و تکالیف کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد میں نا اتفاقی اور انا نے بہت برا اثر کیا ہے۔ اگر ہم قومی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نا اتفاقی کے بدلے میں یکتائی اور یکجہتی کو چننا ہوگا، جس سے ہمارے تمام کاموں میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ یکتائی اور یکجہتی سے یہ مقصد نہیں ہے کہ تمام لوگ اپنے عقیدوں سے منحرف ہو کر ایک عقیدہ کی طرف راغب ہو جائیں، اس طرح تو بالکل ممکن نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختلافات کو بلا کر باقی کے امور پر اتفاق کے ساتھ کام کیا جائے، جس سے ہماری قومی تشخص اجاگر ہوگی اور دشمن ہمارے ان نا اتفاقیوں کا فائدہ اٹھا کر ہمیں زچ نہیں کر سکیں گے۔ انسانی زندگی دو قسم کے اعمال پر مشتمل ہے، ایک کا تعلق انسان اور خدا کے درمیان ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اب جن امور کا تعلق اس کے اور خدا کے درمیان ہے، ان کو چھوڑ کر اگر ہم انسانوں کے امور کی طرف توجہ دیں تو اس سے ہمیں بہت سے مسائل سے نجات مل سکتی ہے، اور ہمیں باقی تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر صرف اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ بھائی چارے کا تعلق رکھنا چاہیے، اور جو رشتہ اسلام نے ہمارے درمیان قائم کیا ہے اس پر توجہ دینا چاہیے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم ان معاملات میں اختلاف رکھتے ہیں جس کے اچھے برے اثرات صرف اور صرف اسی پر پڑتے ہیں اور ان کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ اس کی برائی یا اچھائی صرف اس کی ذات سے متعلق ہوتی ہے اور ان امور سے ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ان اختلافات سے قطع نظر آپس کی دوستی، محبت اور اعانت پر توجہ دینا چاہیے تاکہ مسلمان قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور رویہ اختیار کریں، کیونکہ اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح وہ نیک نیتی سے ہماری قومی ترقی میں حصہ دار بنیں گے اور اپنے کام جو انہیں سونپے گئے ہیں صحیح طریقے سے انجام دیں گے۔ دنیا میں اتفاق کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ تاریخ کے اوراق ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں کہ باہمی اتفاق سے کیسے بڑے بڑے ممالک فتح ہوئے ہیں اور اسی اتفاق کی بدولت بڑے بڑے کام سر انجام دیے گئے ہیں۔
ایک کمزور اور نہایت چھوٹا رشتہ جو اتفاق کی برکت سے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر کر دیتا ہے۔ جدید دور میں ہم اسلام کے اتفاق کے سبق کو بھول گئے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں آپس کے معاملات میں صلح کرنے کی تلقین کرتا ہے، مگر ہم اس کو بھول کر دشمن کی چالوں میں آ گئے ہیں اور صرف اپنی بلائی اور فائدے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل میں قومی بھلائی کا خیال نہیں آتا۔ اسی وجہ سے ہمارے کسی بھی کام میں برکت نہیں ہوتی اور ہر وقت ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہر جگہ لوگ بہت خوبصورت اور بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں، خوبصورت مدرسہ جات تعمیر کرتے ہیں، خیرات زکوٰۃ بھی دل کھول کر دیتے ہیں اور اپنے خیال میں اپنی عاقبت سنوارتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ قومی اتفاق کی کوشش بھی کریں تو یہ ان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوگا، اور جب قوم کا ہر فرد ایک ہو جائے گا تو ہماری پہلی شان برقرار رہ جائے گی۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ یہ جو فائل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ اس سبق کے جس کا لیکچر ہو چکا ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔